جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کی جو پولیس ہے، جہنم کے جو داروغہ ہیں، ان جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا تم نے اس کی باتوں کو نہیں سنا تھا؟ یا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائڈ ہو جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس اجلاس کے صدر محترم توحید عالم سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مؤقر علماء کرام، مدرسے کے ذمہ داران اور آپ کے اس علاقے کے معزز احباب، اور میری آنکھوں کے سامنے آپ کا یہ جمع غفیر جو پروگرام کو سننے کے لیے اب تک یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک کثیر تعداد میں آپ مغرب کے بعد سے لے کر ابھی تک جمع ہوئے ہیں معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق بر نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، تو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے
جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن کریم کی، اس کا تعلق فکر آخرت سے۔ یہ دنیا ہمیں اور آپ کو جو ملی ہے، اس کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى كافرا منه شربۃ ماء، یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔ جس دنیا میں ہم اور آپ ہیں اور جس کے لیے مرے جا رہے ہیں اور اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر عبادتوں کو برباد کر کے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو یہ ہم سے اور آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، دنیا تم سے پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے اور آخرت تمہاری طرف دوڑ کر آ رہی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، جو چیز آپ سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے، کیا آپ اس چیز میں اپنا وقت برباد کریں گے؟ جرجیت صاحب کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آدمی لفٹ ہی نہیں دے رہا ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میری نظر اس پہ ملتی ہے، وہ پیٹ پھیر لیتا ہے، چہرہ گھما لیتا ہے، پیٹ میری طرف کر لیتا ہے، تو جرجیت صاحب کو کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑنے کی؟ ارے جو آدمی مجھ سے اتنا کٹ رہا ہے تو میں اس سے اتنا کٹوں گا، جو مجھ سے اتنا کٹ رہا میں اس سے اتنا کٹوں گا۔ دنیا کا اصول ہے، اچھا اس کو اتنا گھمائیں، ارے وہ ہم سے اتنا بھاگ رہا ہے، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ یہی حال دنیا کے ساتھ بھی کریے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کے بھاگ رہی ہے، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے تمہیں اور آپ دنیا کے پیچھے پیچھے، ہم اور آپ دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ، اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ آپ نے میری تقریر اگر 2 سال پہلے سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال دنیا ہم نے پیچھے چھوڑ دی، پیڑ دکھا کر بھاگ گئی، اور 2 سال آخرت ہمارے قریب آ گئی، تو جو چیز ہمارے دھیرے دھیرے قریب آ رہی ہے اس کو ترجیح دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے بچے ہیں، دنیا کی بھی اولاد ہے اور آخرت کی بھی اولاد ہے، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، لوگوں آخرت کی اولاد بنو، آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، دنیا کی اولاد نہ بنو۔ یہ بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ دنیا کا انجام تو یہی ہے کہ ختم ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دھرم اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی دھرم، کسی بھی دھرم کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، اور کسی بھی دھرم کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ مرنے کے بعد آپ مر کر مٹی میں مل جائیں گے یا کسی کو جلا دیا جائے تو وہ راکھ بن جائے گا اور پھر اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ کسی بھی دھرم میں یہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا تو قبر بھی پیچھا نہیں چھوڑے، اگرچہ روح علیین یا سجین میں ہے، اس روح کا ایک تعلق بندے کے ساتھ رہتا ہے قبر کے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مردے کے احوال سے واقف نہیں ہے، قبر کے حال سے واقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو ہم مردے کے عذاب یا ثواب کا ادراک کر سکیں اور اس کو دیکھ سکیں۔ اس کو عذاب ہو رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی چیخ و پکار کو ہم سن سکیں، ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے عذاب کا دیدار کر سکیں، کیونکہ اب اس کا معاملہ برزخی زندگی سے ہے۔ جیسے ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا، ریموٹ کنٹرول، یہ آپ نے یہاں بٹن دبایا اور ٹی وی پہ اس کے اثر ہو رہا ہے، حالانکہ کنیکشن نہیں ہے، تار نہیں جڑا ہوا ہے، لیکن اس ریموٹ کا تعلق ٹی وی سے ہے۔ اسی طریقے سے اس روح کا تعلق جو سجین میں ہے، اس کا ایک کنیکشن آپ کے جسم، آپ کی باڈی سے ہے، چاہے وہ جلا دی جائے، چاہے سمندر میں بہا دی جائے یا قبر میں دفن کر دی جائے، انسان مرنے کے بعد جس جگہ بھی ہے، اگر اس کو کوئی بھیڑیا کھا گیا، کوئی شیر کھا گیا، تو جو چیز جہاں وہ چلا گیا وہی اس کی قبر ہے، اس
کو جلا کر راکھ کر کے اڑا دیا گیا، یہی اس کی قبر ہے۔ سمندر میں ڈوب کے مر گیا اور اس کی باڈی کا پتہ نہیں چلا تو وہی اس کی قبر ہے۔ زمین کے اندر کہیں دفنا دیا گیا تو وہی اس کی قبر ہے۔ اب تو چین و سکون سے بیٹھ جاؤ بھائی، بھیا جانے دو نہیں تو اور ہنگامہ کریں گے۔ دیکھ واہ، چھوٹا سا ایک جلسہ آپ لوگ نہیں سنبھال پاتے۔ ابھی دیکھیے گا دلی کے اندر 10 نومبر کو آل انڈیا کانفرنس ہو رہی ہے، آل انڈیا کانفرنس۔ دیکھیے گا اتنے بڑے مجمع کو کیسے وہ لوگ سنبھال لیں گے۔ آپ اتنا مجمع نہیں سنبھال پا رہے ہیں، بیچ میں آپ دیکھیے ابھی نہیں اٹھ پا رہا تھا، اب وہ اٹھ کے گیا تبھی اٹھے گا۔ ابھی دیکھیے گا کچھ لوگ آتے ہی پریشان کرنے کے لیے، بس بیٹا بہت ہو گیا بس کرو، کتنا دیر بناؤ گے، بند کرو۔ تو میرے بھائی اس میں تعلق ہوتا ہے قبر سے، اور اس کو عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ہوتا ہے، نہیں اس کو جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے اگر وہ نیک شخص ہے، اور برا شخص ہے تو اس کو عذاب بھی ہوتا ہے، اور اس کو انسان اور جناتوں کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا اور آپ کی روح بھی برباد ہو جائے گی، بس مر گئے سڑ گئے گل گئے مٹی میں مل جاؤ گے، نہیں۔ عیسائیت بھی کہتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہودیت بھی مانتی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پارسیوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی باڈی کو نہ قبر میں دفن کرو نہ جلاؤ، بلکہ کسی پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اونچے پہاڑ کے اوپر، اور ایسی جگہ لے جاؤ جہاں چیل، کوے اور گدھ یہ ہوں، اور اس کی باڈی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دو، اس کے جسم کو چیل اور کوے اور گدھ یہ نوچ نوچ کے کھا لیں، اور جب تک یہ پرندے یہ جانور جب تک اس کی باڈی کو نہیں کھا لیں گے اس کی آتما کو موکش نہیں ملے گا، نجات نہیں ملے گی، یعنی اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی۔ یہ پارسیوں میں لکھا ہوا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی آپ کی آتما اس کو موکش نہیں مل سکتا ہے۔ انسان کے شریر کو جلا کر راکھ کر دو لیکن آتما روح نہیں جلتی ہے۔ منوسمرتی پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہوگا اس جانور کے گوشت کو اتنے مہینے کھلاؤ تو اتنے مہینے تک تمہارے پتا کی اور تمہارے ماں کی آتما کو شانتی ملے گی، اس جانور کو اتنے مہینے کھلاؤ تو اتنے شانتی ملے گی، اتنے سال تک، اتنے مہینے تک، اور سب سے لاسٹ میں گائے کا نام ہے کہ یہ مرنے والے کے نام پر اپنے گھروں میں بیٹھ کر پنڈتوں کو گائے کا گوشت اور گائے کا میٹ اگر کھلاؤ گے تو پورے 4 مہینے تک تمہارے باپ کی تم جس کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں اس کی آتما کو شانتی ملے گی۔ یہ منوسمرتی میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ لاکھ کوئی آدمی گائے کے نام پر لڑے مرے کاٹے لنچنگ کرے جو کرنا چاہے کرے، لیکن منوسمرتی سے یہ پنکتیاں نہیں نکال پایا وہ آج تک۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندو دھرم کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا شریر جو مٹی کا بنا ہوا وہ بھلے ہی مٹی میں مل جائے لیکن آپ کی آتما روح کو بھی سکون تبھی ملے گا جب یہ کام کرو گے۔ اور یہ کسی بھی دھرم کے اندر نہیں لکھا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہے گی۔ عیسائیت میں ڈے آف ججمنٹ فیصلے کا دن ایک متعین ہے، اسی کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا جس کو ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، فیصلے کا دن، اسی کو قرآن کریم میں یوم الفصل کہا گیا ہے، فیصلے کا دن، اسی کو قرآن کریم میں یوم الاخر کہا گیا ہے، آخری دن، اسی کو قرآن کریم میں یوم القیامہ کہا گیا ہے، قیامت کا دن وہ آئے گا، اور اسی کو ہندو دھرم کے اندر پرلے اور مہا پرلے کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن پرلے ہوگی، قیامت ہوگی، اس دن وشو کی ساری مانوتا اور ساری انسانیت اور پورا وشو کے اندر جتنی بھی چیزیں سب نشٹ ہو جائیں گی، ڈسٹرو ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔
یہ ویدوں میں بھی لکھا ہے، قرآنوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک دن آئے گا جس کو مہاپرلے کہا جاتا ہے. اس دن پوری دنیا پورا وشو ڈسٹرو ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، نشٹ ہو جائے گا. صرف ایشور کی ایک ذات باقی رہے گی، صرف پربھو باقی رہے گا، اللہ باقی رہے گا. اسی کو قرآن نے کہا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا میں جتنی بھی چیزیں تم دیکھ رہے ہو سب فنا ہو جائیں گی، کسی کو بقا نہیں ہے. ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف تیرے رب کا چہرہ اور تیرے رب کی ذات باقی رہے گی. ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب سب دنیا برباد ہونے کے بعد پھر قیامت کا دن آئے گا تو اللہ رب العالمین منشیوں کو، انسانوں کو دوبارہ جیوت کرے گا. دوبارہ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیے اب آپ بچ نہیں سکتے. مثلا جرجیت صاحب کو اگر گورنمنٹ پابندی لگا دے اور گرفتار کرنے کا آرڈر دے دے اور میں فرضی پاسپورٹ دوسرے نام سے بنوا کے اگر میں دبئی یا سعودی یا کہیں بھاگنا چاہوں تو نہیں بھاگ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہاں سے نکل بھی گئے تو جس ملک میں جاؤں گا وہاں جب فنگر پرنٹ، جب انگوٹھا لگاؤں گا اور انگلیاں رکھوں گا فوراً پتہ چل جائے گا کہ آپ جرجیس ہو، اشفاق بن کے آئے ہو، ارمان بن کے آئے ہو، ذیشان بن کے آئے ہو، اکرم بن کے آئے ہو، اسلم بن کے آئے ہو. آپ کا پاسپورٹ فرضی ہے، آپ کا فنگر، آپ کا انگوٹھے کا نشان بتا رہا ہے کہ آپ جرجیس ہو. غور کرو، پوری دنیا کے اندر ہر انسان کا انگوٹھا ایک دوسرے سے الگ، ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے انسان کی انگلیوں کے نشانات سے الگ. آپ چہرہ بنا لیجیے، چہرے پہ چہرہ لگا لیجیے، فرضی شکل بنا لیجیے، دوسرے کی شکل بن کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن فنگر پرنٹ سے آپ پکڑے چلے جائیں گے. آپ دیکھ لیجیے راشن کارڈ کا سلسلہ، بہار کا رہنے والا ہے، یہاں اگر آپ نے راشن کارڈ بنوایا ہے، یہاں فنگر دیا ہے تو آپ کا وہی انگوٹھا دلی میں بھی لگے گا، اور دلی میں جیسے آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو آپ کا پتہ، نام، سب ایڈریس پورا سب آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے، آپ لوگوں کو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں آپ. سب تو مولانا بن جاتے ہیں، اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں، سب لگتا ہے جیسے مودی بن گئے. آپ لوگوں کے یہاں ایک اصول نہیں ہوتا ہے، جس کو انوائٹ کیا ہے، دعوت دی گئی، اس کو بٹھا لو اسٹیج پہ. ایک اصول ہونا چاہیے، ایک ضابطہ ہونا چاہیے نا. دوسرا میرا بھائی بیٹھ گیا تو اب آپ کا بھی بھائی، اب آپ کہیں گے میرا بھائی بیٹھا تو میرا بھائی کیوں نہیں بیٹھے گا؟ اسی میں ہوتا ہے سب کچھ گڑبڑ. اور اسٹیج پہ جو بیٹھ گئے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب کے باپ ہو گئے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ عزت کا مالک اب میں ہی ہو گیا ہوں، اور پھر دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. اور بیٹھنا ہی اتنا شوق، تو کم سے کم ان لوگوں کو جو سامنے ہم نے بیٹھے ان کو نظر تو آنا چاہیے. آپ لوگ ایسے گھیرے بیٹھے ہیں ادھر کے لوگ، ان کو یہاں پیچھے آ جانا چاہیے، تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. اتنا پیچھے جگہ بیٹھی بنی ہوئی ہے، چلے جائیے. اور بھائی جو اتنی دیر سے بیٹھا ہے وہ تو دیکھے گا، وہ تو نظر لگائے گا. تو جب ایک فنگر پرنٹ سے آپ بھاگ نہیں سکتے، پکڑے جاتے ہیں، اور جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین اسی فنگر سے، اسی انگوٹھے سے پورا جسم مٹی میں مل جانے کے باوجود کیا اسی مٹی سے کیا اسی انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کافرین مکہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ کیا ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کے جواب میں اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ارے تجھے بنانے کی بات تو بہت دور کی ہے، میں تیری انگلیوں کے، ناخنوں کے، انگوٹھوں کے، ہم پوروں کو بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. تیرے مرنے اور سڑنے اور گلنے کے بعد بھی جب تیرے وجود کو مٹ گیا، ختم ہو گیا،
اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اس کے بعد تجھے بھی پیدا کرے, تجھے بھی اٹھائیں گے قبر سے, اور ایسے اٹھائیں گے کہ تیری انگلیوں میں جو آج ہے, جتنے نشانات آج ہے, ان نشانات کو ہم دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہیں, اور اسی طریقے سے ہم اٹھائیں گے. میرے بھائیوں, یہ بلا قادرین علی ان نصفی بنانا کا لفظ استعمال کر کے یہ بہت بڑی ایک سائنس اللہ نے پیش کر دی. انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ مر کر مٹی میں مل جائے گا. ارے جب ایک انگوٹھے کا نشان دنیا کا ہر انسان کا الگ الگ ہے, اسی طریقے سے جس مٹی میں جو جا رہا اس مٹی سے ہم اس انسان کو اسی کی شکل میں لا کر دوبارہ کھڑا کر دیں گے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں, ہو ہی نہیں سکتا بھاگنے کا راستہ. اسی کو ہندو دھرم کے یجروید میں کہا گیا ہے, مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی نیتیے ترتیے نے چترتھ نے پنچ نے سست نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکا. پہلے اس کی تقریر ہو جانے دیجیے, اس کے بعد ہماری چلے. تو میرا ارادہ نہیں تھا اس طرف آنے کا, منتر انتر پڑھنے کا, لیکن اب جذبات میں پڑ گیا تو پڑ گیا. تو میرے بھائیوں, اسی بات کو کہا گیا ہے, مرتیو پشچاتم دتیے جنمم بھوتی. کتنے واضح شبدوں میں کہا گیا, مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا, مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے. اور آگے کی بات کہہ کر سب کو ختم کر دیا. نے ترتیے نے چترتھ نے پنچ نے षष्ठ نے سپت نے اشٹ نے نوم نے دشنکا. دوسری بار ہی تم اٹھائے جاؤ گے, دوسری بار ہی تمہارا جنم ہوگا. نہ تیسری بار, نہ چوتھی بار, نہ پانچویں بار, نہ چھٹی بار, نہ ساتویں بار, نہ آٹھویں بار, نہ نویں بار, نہ دسویں بار. یعنی مرنے کے بعد دوبارہ ہی تمہیں اٹھایا جائے گا. تیسری بار نہیں, چوتھی بار نہیں, پانچویں بار نہیں, آخری 10ویں بار بھی نہیں. یعنی نہ تم مرنے کے بعد کتا بنو گے, نہ بلی بنو گے, نہ چوہا بنو گے, نہ بندر بنو گے, نہ چھچھندر بنو گے, نہ آلو پیاز لہسن, یہ سب چیزیں تو بننا ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جیون ہوگا, دوبارہ زندگی دی جائے گی, یعنی تمہیں تمہارے وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی کو قرآن نے کہا ہے, الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ألم يكن نطفة من مني يمنى. اے انسان, کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کی یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ارے اپنے وجود پر, اپنے شریر پر, اپنے استتو پر غور کر. کیا تو شروع میں منی کا قطرہ نہ تھا؟ کیا تو ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو تیری ماں کے پیٹ تک پہنچائی گئی, جو رحم مادر تک پہنچائی گئی؟ پھر اسی منی کے قطرے سے, اسی حقیر پانی کی بوند سے اللہ نے تیری ہڈیاں بنائی, اسی سے گوشت بنایا, پھر ہڈیوں میں گوشت ڈالا. اللہ نے تجھے بنا سوا کر درست کیا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی. گوشت کا لوتھڑا بھی بنایا, جمع ہوا خون بنایا, گوشت کا لوتھڑا بنایا, ہڈیاں بنائی, گوشت بنایا, ہڈیوں میں گوشت ڈالا, آنکھیں بنائی, دماغ بنایا, چہرہ بنایا, دل بنایا, ہاتھ بنائے, پیر بنائے. فخلق فسوی, تجھے بنا سوا کر پورا انسان کی شکل میں تجھے باہر لے آیا. اتنا ہی نہیں, فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, تیری ماں کے پیٹ ہی کے اندر اس نے مرد بھی بنا دیا, عورت بھی بنا دیا, مذکر بھی بنا دیا, مؤنث بھی بنا دیا, لڑکا بنا دیا, لڑکی بھی بنا دیا. او میرے بندو, جب میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں اس پانی کی ایک حقیر بوند سے, اس پانی کی ایک
ہاتھوں کی انگلیوں کے پور بھی بنا سکتے ہیں, ہم اس کے نشان بھی بنا سکتے ہیں. جب یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں تو آئے میرے بندوں تم ہی نرنے کرو, فیصلہ کرو. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى, تو کیا وہ اللہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ کیا دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتا؟ بقادر علی ان یحیی الموتى, کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یحیی کا معنی تو یہی ہے کہ کیا وہ انسان کو مرنے کے بعد, مٹنے کے بعد, گلنے اور سڑنے کے بعد کیا وہ انسان کو دوبارہ جیوت نہیں کر سکتا؟ ارے جب تم تھے نہیں تب تم کو لے آیا, تو کیا تمہارے مر جانے کے بعد دوبارہ نہیں لا سکتا ہے؟ غور کرو میرے بھائیو, دنیا میں کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ مرنے کے بعد انسان جیوت نہیں ہوگا. یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اب ہم اور آپ جیوت نہیں ہوں گے, مرنے کے بعد بس مر گئے, سڑ گئے, گل گئے. ذرا تصور کریے میرے بھائیو, ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے, کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی, کسی کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا, کسی کا دونوں اس دنیا میں نہیں ہوں گے. آپ یہاں بیٹھ کر جلسہ سن رہے ہیں, کیا کبھی آپ اپنے باپ کی قبر پر جا کر یوں دعا کرتے ہیں اپنے باپ کے لیے, اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. جو لڑکا اپنے باپ کی قبر پر جا کر اپنے باپ کے لیے یہ دعا نہ کر سکے, اس بیٹے سے اور کیا امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ اور اس باپ سے جو یہاں زندہ ہے اور جو عنقریب 70 سال 80 سال کی عمریں پوری کر چکے ہیں, جن کے پیر قبروں میں لٹکے ہیں, کیا انہوں نے اپنی اولاد کو یہ دعائیں سکھائی ہیں کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد قبر پر آ کر تمہارے لیے یہ دعا کر سکے, یہ الفاظ ادا کر سکیں؟ میرے بھائیوں اندازہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہو اللہم انہو فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر لہ ورحمہ انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائیں بتلا رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کبھی آپ نے یہ دعائیں کی ہیں؟ اللہم ھذا عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ. یہ دعائیں یاد ہے جو اپنے باپ کے لیے کرو, کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے, وابن امتک تیری باندھی کا بیٹا ہے, احتاج الی رحمتک اے اللہ تیری رحمت کا محتاج ہو چکا ہے, تو غنی ہے, تو بے نیاز ہے اس کے عذاب سے, تو چاہے تو عذاب دے بھی سکتا ہے اور چاہے تو نظر انداز بھی کر سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے. اے اللہ میری اتنی سن لے کہ ان کان محسنا فزد فی احسانہ, اگر دنیا میں میرا باپ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ فرما, اگر وہ اچھا تھا تو اس کی اچھائیوں میں اضافہ فرما, وَإِن كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ, اگر دنیا میں وہ برا تھا تو اے اللہ تو اس کی برائیوں سے درگزر فرما, اگر وہ خراب تھا, بیکار تھا, برا تھا, تیرا نافرمان تھا تو اے اللہ تو اس کے سیئات, اس کے گناہوں سے چشم پوشی فرما, اے اللہ اس کو درگزر فرما. کیا یہ دعا کر سکتے ہو تم؟ اپنے باپ کی قبر پر جا کر ابھی کھڑا کر دے تو 20 سال اور 22 سال کی تقریروں کا رزلٹ ابھی سامنے آ جائے گا. کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھے کہ اپنے باپ کی قبر پہ جا کے کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہ میرے باپ کو بخش دے, اللہ تجھ کو جنت دے. یہی تو آپ اپنے الفاظ میں
کرتے ہو نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا سکھلائی ہے کہ اپنے باپ کے لیے دعا یہ کرو، مرنے والے کے لیے یہ دعا کرو۔ نبی اکرم تو دعائیں سکھا کر گئے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کرو۔ کیا کبھی پڑھتے ہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ فکر آخرت، ارے میرے بھائیو ہم اور آپ سب اسی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف۔ دھیرے دھیرے ہماری زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، نکل رہے ہیں۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک دن ہوگا، قیامت کی ہولناکی کا احساس ہمیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ سوچئے تو صحیح کہ وہ کیسا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اندازہ لگائیے اس جاسوس تپش کا، اندازہ لگائیے اس جہنم کی گرمی کا، اندازہ لگائیے اس قیامت کے دن کی ہولناکی کا۔ کلما القی فیہا فوج سالتہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ جب جہنم کے اندر ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، جب لایا جائے گا، کلما القی فیہا فوج، جب کسی گروہ کو فوج کو جہنم کے قریب لایا جائے گا اور ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، سالتہم خزنتہا، تو جہنم کے جو داروغہ ہیں، جہنم کی جو پولیس ہے، جہنم کے جو داروغہ ہیں، ان جہنمیوں سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی ڈرانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا؟ کیا تم نے اس کی باتوں کو نہیں سنا تھا؟ یا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا؟ یہ جہنم میں جلتے جائیں گے، کھالیں چھلک بھی جائیں گی، لیکن چیختے ہوئے جنت کے دروازے سے کہیں گے ہاں آیا کھلنا بلا، آیا تھا، ایسا نہیں ہے، آیا تو تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے، ہمارے پاس آئے تو تھے، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی ایک بھی نہ مانی، ہم نے ان کو جھٹلایا، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے ان سے کہہ دیا صاف صاف تم جھوٹ بولتے ہو، تم ڈرانے والے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے میری طرف کچھ بھی نہیں اتارا۔ یعنی ہمیں ان باتوں کا یقین ہی نہیں تھا جو وہ کہتے تھے۔ ہم سوچتے تھے ارے ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہو، جنت بھی ملے جہنم بھی ملے، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم نے تو مرتے کے بعد سوچتے اور چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا یہ دوبارہ زندہ ہو، ہمیں ایسی ان چیزوں کا یقین ہی نہیں تھا۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اے جہنم کے داروغہ سنو، اے کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، لو كنا نسمع، ہم نے اپنے کانوں سے ان نبیوں کی، رسولوں کی، علماء کی باتوں کو سنا ہوتا، اور نعقل، اور عقل سے کام لیا ہوتا، عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، تو ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، ہم جہنم میں جلنے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ ہم نے عقل و شعور سے کام نہیں لیا، ہم نے سنا نہیں ان کی باتوں کو، ہم سن رہے ہیں لیکن ابھی یہاں سے نکلیں گے تو ہم ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ صبح فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بتا دیں گی کہ جرجیت صاحب نے تقریر کی، اس کا کتنا اثر پڑا۔ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری ہے جس کا نام ڈائریا ہے، سنا ہے نا ڈائریا؟ ڈائریا جانتے ہو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ لوز موشن، پانی جیسی پتلی لیٹرین ہے، انسان جو بھی کھاتا ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، پیٹ کو لگتا ہی نہیں ہے، نہ خون بنتا ہے اس کا، نہ طاقت بنتی ہے، جو کھایا منہ سے وہی چیز پانی میں مل کر اندر جا کر لیٹرین کے راستے سے باہر، اس کو کہا جاتا ہے ڈائریا۔ منہ سے کھایا دوسرے راستے سے باہر، جو کھایا اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑ رہا آپ کی باڈی پر، کیونکہ نہ وہ طاقت
लगी नहीं रही है, 20-20, 25-25 मोशन आपको दिन भर में हो रहे हैं, जो गुरु के रास्ते से खाते हैं और लैट्रिन के रास्ते से वो चीज बाहर हो जाए, इस चीज को मेडिकल साइंस की जबान में बोला जाता है डायरिया। ये डायरिया है, एक रास्ते से खाया दूसरे रास्ते से निकल गया। हमें कानों का डायरिया हो गया है, जो सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से हम उसको निकाल देते हैं। जिस तरह खाने और पीने और ताकत की चीजों का असर हमारी बॉडी, हमारे दिल, हमारे पेट, हमारे जिस्म पर नहीं होता, उसी तरीके से इतनी लंबी चौड़ी जलसे तकरीर और कॉन्फ्रेंसों का असर हमारे शरीर पर, हमारे वजूद पर नहीं होता है, हमारी रूह पर नहीं होता है। कौन एक कान से सुना और दूसरे कान से हमने उसको निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारी जिंदगियों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, जिस तरीके से इंसान का जिस्म बीमारियों से मुलव्वस होता है, उसको बुखार आता है, पेट में दर्द होता है, वो चीखता है, चिल्लाता है, दर्द से कराता है, जिस तरह इंसान का जिस्म बीमारी में मुलव्वस होता है, उसी तरीके से इंसान की रूह भी बीमारी से मुलव्वस होती है। क्योंकि इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक तो बॉडी और दूसरी रूह। बॉडी में रूह है तो इंसान है, यानी दोनों चीजें जब तक है तो इंसान है। बॉडी भी बीमार होती है, रूह भी बीमार होती है। बॉडी की बीमारी, बुखार का आना, खांसी का आना, पेट का दर्द होना, लूज मोशन होना, ये जिस्म की बीमारी है। रूह की बीमारी यह है कि हम एक दूसरे को परेशान करें। रूह की बीमारी यह है कि किसी के बारे में दिल में कदूरत रखें, गीबत करें, चुगली करें, हसद करें और किसी से जले और किसी से कुड़े और अपने दिल में किसी के बारे में बुरा सोचे। ये रूह की बीमारी है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से जिस्म की बीमारी का इलाज है अल्लाह ने उतारा है, उसी तरीके से रूह की बीमारी का इलाज भी अल्लाह ने तौबा और इस्तिग़फ़ार और एक दूसरे से गिले और शिकवे को दूर करके माफी और तलाफी करके खत्म कर देना, ये रूह का इलाज है। रूहानी इलाज करो, जिस्मानी इलाज तो दवा से हो जाएगा, रूहानी इलाज करो, रूहानी इलाज। तो मेरे भाइयों, कुरान की आयत बताती है कि हमारे साथ क्या होगा और जहन्नम में हमें कैसी कैसी सजाएं दी जाएंगी। फरिश्ते पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? वो मंजर देखकर याद करो, यहाँ जर्जीस साहब ने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, वो आदमी कमजोर है, उसका भाई खड़ा हो गया, ए मौलाना तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तूने मेरे भाई को उल्टा सीधा बोला है? यहाँ एक भाई दूसरे भाई की हिफाजत के लिए आ जाता है, बाप अपने बेटे के लिए आ जाता है, माँ अपने बेटे के लिए दौड़ पड़ती है और चीखने लगती है, आ जाती है। मेरे भाइयों, यहाँ भाई भाई के काम आ जाता है, बाप बेटे के काम और बेटा अपने बाप के काम आ जाता है। यहाँ माँ अपनी बेटी और बेटी अपने माँ के काम आ जाती है, शौहर अपनी बीवी और बीवी अपने शौहर के काम आ जाता है और आ जाती है। लेकिन इस मंदिर को भी तो उठाओ, देखो, गौर करो, सोचो, यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान कह रहा है, कौन इनकार कर सकता है कुरान की इस आयत का? यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही, आदमी अपने भाई से भागेगा कयामत के दिन। जो नजर पड़ी है मेरा भाई भागेगा। क्यों भागेगा? अरे कहीं ऐसा ना हो हमारे पास तो खुद ही नेकियां नहीं है, कहीं मेरा भाई मुझसे नेकी ना मांग बैठे। अरे हम कहां से देंगे? यहाँ भाई भाई के लिए मदद के लिए दौड़ता है, वहां भाई भाई को देखेगा तो भागेगा, तो भागेगा। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही, आदमी अपनी माँ से भी भागेगा, माँ को देखा भागेगा। माँ के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हो दुनिया में, लेकिन कयामत के दिन माँ को देखोगे तो भागोगे, कहीं माँ मुझसे नेकी ना मांग बैठे। यानी भाई जहन्नम में जाए जाए मेरी बला से मैं ना जाऊं, माँ जहन्नम में जाए जाए मेरी बला से मैं ना जाऊं। यौम यफिर्रुल मर'उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही, अपने बाप को देखकर भी भागेगा। बेटा अपने बाप से भागेगा। दुनिया में मोहब्बत बाप को बेटे से और बेटे को बाप से होती है। मैंने भी अपने बाप का इलाज कराया, लखनऊ की गली
اٹھا اٹھا کر ہاسپٹل میں لے کے جاتا رہا. اس وقت احساس ہوا کہ باپ کیا چیز ہوتی ہے. غور کیجیے, آخری وقت سانسیں اٹکی ہوئی تھی, میں ان کے قریب تھا. اس وقت دیکھا روح نکلنے کا منظر کیا ہوتا ہے. جیسے جیسے وہ موت کے قریب ہوتے گئے آنکھیں اشکبار ہوتی گئی. یہ محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے. لیکن قیامت کے دن یہ منظر ہوگا کہ باپ پر نظر پڑی تو بیٹا بھاگے گا, میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مان بیٹے. وہاں دماغ ایسا ہی کر دیا جائے گا, وہاں ذہن ایسے ہی ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, جو دنیا کے اندر ایک عورت اپنے شوہر کو دوسری عورت برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ وہ میری زندگی میں آ جائے. میرے بھائیوں, جب ایک مرد کو وہاں 72 حوریں دی جائیں گی تو وہاں کی عورتوں کا اور دنیاوی بیوی کا حال ہی ہوگا کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں ذہن ایسا ہی کر دیا جائے گا, کیونکہ وہاں جلن ختم ہو چکی ہوگی, حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, یہ چیز کا جذبہ ہی نہیں ہوگا, اس لیے اس کے دماغ میں ہوگا ہی نہیں کہ میرا شوہر میرے ہوتے ہوئے جنت کی کسی اور حور کے پاس جائے, کیونکہ یہ چیز وہاں ختم ہو چکی ہوگی. یہ حسد, یہ کینہ, یہ مجھ نکل چکا ہوگا, اور اللہ ایسا مزاج بنا دے گا کہ وہی پرمیشن کیا وہ خود چاہے گی کہ تم اس کے پاس بھی جاؤ, اس کے پاس بھی جاؤ. میرے بھائیوں, ایسا ذہن ہوگا کہ جب باپ کو دیکھا جائے گا تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا. آج مجھ سے میرا باپ ایک نیکی نہ مان بیٹے. ہاں, اس منظر پر غور کرو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, وصاحبتہ وبنیہ. لفظ صاحبتی پر غور کرو, اور وہ کی دیکھو, یہ ایک یہ اسٹینڈ اور ایک یہ اسٹینڈ, کس کا یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ یار؟ دیکھو, وہ لگا, وہ لگا, وہ لگا, وہ لگا, سب تو لگے ہوئے ہیں. اتنا سننے کے بعد بھی یار یہ قوم, واہ ہری جرأت دیکھو یار, حوصلے دیکھو. اس کو اٹھا کے یہاں رکھ دو, جس کا لگا ہوا اس کو چھین کے ڈھک لے آؤ. ارے اٹھا, رضاکار کہاں ہے یار؟ جن لوگوں کو ہم رکھے ہوئے ہیں وہ لوگ جانے کیا کرتے ہیں. اٹھا کے یہاں لے آؤ, ڈیلیٹ کر دو یہ ویڈیو, سب ڈیلیٹ کرو, ادھر آ کے ڈیلیٹ کر دو سب. یہ رہا ہمارا یار. اتنا بھی جب تک یہ شروع سے ہی پہ پابندی نہیں لگے گی یہ نہیں مانیں گے. بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. پہلے رہنے دیجیے, وہ ڈیلیٹ ہوگا تب جائے گا. نہیں کچھ بھی تو پھر کیوں لگائے تھے؟ تو دیکھیے, جلسہ کمیٹی کے لوگوں کو بھی چاہیے, جب ہم آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو کم سے کم دیکھیے تھوڑا نظر رکھیے بھائی آپ لوگ. ارے وہ کہاں چلا گیا امین, اس کو دیکھو, بلاؤ. آپ لوگوں کو یہاں رکھتا ہوں اس لیے کہ نظر رکھیں. تو بیٹھیے, بیٹھے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ بھاگیں گے, اور اس کی مثال میں نے دی کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اور پھر قرآن کہتا ہے وصاحبتی, اپنی بیوی سے بھی بھاگے گا. بیوی, کتنا پیار ہوتا ہے شوہر میں اور بیوی میں. اس کی بیوی پر کوئی غلط نظر ڈال دے تو اس کا خون کھول جاتا ہے, لیکن وہاں بیوی پر نظر پڑے گی تو شوہر بھاگنے لگے گا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میری بیوی ایک نیکی مانگ بیٹھے. وہ بنی جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا اسی طریقے سے اولاد بھی اپنے باپ سے بھاگے گی. کہیں میرا باپ کہیں میرا بیٹا وہ بنی ہی اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. نہیں باپ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. جیسے بیٹے اپنے باپ سے بھاگیں گے اسی طریقے سے باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا. میرے پیارے ساتھیوں اس منظر کو دیکھیے اور سوچیے. قرآن ایک تیسری جگہ منظر کھینچتا ہے. دیکھیے قرآن کا یہ منظر. قرآن ایک تیسری جگہ یہ منظر کھینچتا ہے. یا ایھا الناس یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں، یہاں مسلمانوں نہیں کہا، یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کے انسانوں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ایک ایک لفظ کو سنیے گا. قیامت کا دردناک منظر میں بیان کر رہا ہوں، ابھی دیکھیے گا کتنی ہولناکی ہوگی. ان اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اے دنیا والوں اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور یاد رکھنا قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا. شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی. قیامت کے دن کی ہولناکی بڑی بہت بڑی ہوگی. کیا ہوگا؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ جانور ہو، جو بھی دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اپنے بچے کو چھوڑ بیٹھے گی. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس چیز سے بیگانی اور غافل ہو جائے گی. یہ دودھ جس کو پلا رہی ہے اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگنے لگے گی، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو. اور اتنا ہی نہیں کہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ گئی. کئی سالوں پہلے جب بھوپال میں گیس کانڈ ہوا تھا، گیس کانڈ، جو گیس نکلی تھی جس میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، ہزاروں لوگوں کی، جب گیس پھٹ گئی تھی اور لوگوں کی سانسیں رکنے لگی تو یہی حال تھا. لوگ دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہی تھی عورتیں، بلکہ شوہر بیوی کو بیوی، شوہر کو ماں، بیٹی کو بیٹی، ماں کو بھگدڑ مچی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو چھوڑ کے بھاگ رہا تھا. دوسری چیز قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی دودھ پیتے پلاتے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، اس کو اس کی چنتا نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تم دیکھو گے کہ یار حاملہ کا حمل ضائع ہو جائے گا. حاملہ عورت ہو، حاملہ جانور ہو، مارے خوف کے، مارے دہشت کے، جہنم قیامت کے دن کے ان کے پیٹوں کے حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ انہوں نے نشہ نہ کیا ہوگا، حالانکہ انہوں نے شراب کا کوئی جام نہ پیا ہوگا، حالانکہ انہوں نے کوئی شراب کا گھونٹ نہیں پیا ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تمہیں لوگ نشے میں دکھائی دیں گے حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہ کیا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اس سخت عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگ نشے میں دکھائی دیں گے، حاملہ جانوروں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائیں گی. میرے بھائیوں یہ منظر ہوگا قیامت کا، یہ ہولناکی ہوگی قیامت کی. ڈرو، آخرت کا احساس کرو اپنے اندر. ایک دن ہمیں اس آخرت کے اندر اپنے کرموں کا، اپنے عملوں کا حساب دینا ہوگا. آج عمل ہے، حساب نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اليوم عمل لا حساب وغدا حساب لا عمل. آج عمل ہے، عمل کر لو، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اور کل حساب و کتاب ہوگا تو عمل کی مہلت نہیں ملے گی. کل جب اللہ قیامت کے دن کہے گا بتا اپنی زندگی کہاں گزاری، اللہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. قیامت کے دن صرف حساب ہوگا، کوئی عمل کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے آج عمل ہے، حساب کتاب نہیں. اچھا کر لو یا برا، آج عمل کا دن ہے، عمل کے ایام ہے. یہ دنیا عمل کے لیے ہے، یہاں کوئی سے حساب لینے والا نہیں ہے. لیکن اور
قیامت کے دن صرف حساب ہوگا, وہاں عمل کی کوئی مہلت نہیں ہوگی. اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ یہاں عمل کرنا بہتر سمجھتے ہیں یا وہاں حساب و کتاب دینا بہتر سمجھتے ہیں. ہم اور آپ سب سوچیں, اس معاملے پر غور کریں. فرمایا قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. پڑھیے مسلم شریف کی حدیث, یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا. جوڑیے, کیلکولیٹر لے کر حساب کتاب کریے. بہت ماہر ہونا حساب کتاب کرنے میں, بہت میتھمیٹکس پڑھی ہے, MBA کیے ہوئے ہو نا, CA کیے ہوئے ہو, بہت آسان حساب ہے. غور کرو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. یوتا بجہنم یومئذ, قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی. اس دن جہنم کی لگامیں ہوں گی. لگام جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی ہے نا, اس کو کھینچا جاتا ہے, 2 لگام پکڑ کے لوگ کھینچتے ہیں نا گھوڑے کو. جہنم کو بھی فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, اور جہنم کے منہ میں لگام پڑی ہوگی. لگامیں کتنی ہوں گی؟ 70,000 زمام, 70,000 لگامیں ہوں گی. کیلکولیٹ کیجئے گا, 70,000. جہنم کے منہ میں کتنی لگامیں پڑی ہوں گی؟ 70,000 لگامیں. اور اس کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ ایک لگام کو, ہر ایک لگام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے. جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوں گی, اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا ہے؟ اگر آپ حدیث پڑھیں گے تو جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کی طاقت یہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں. 360 پر, ایک پر کے ایک کونے میں, 360 نہیں, ایک پر کے ایک کونے میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, ایسی موجودہ 50,000 دنیا, ایسی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں 50,000 دنیا, جبرائیل کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے پر رکھ دی جائیں تو جبرائیل اس پر سے 50,000 دنیا کو اٹھائیں گے اور آدھے آسمان پر لے جا کر پٹک سکتے ہیں. یہ جبرائیل کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال ہے, تو جبرائیل کے 360 پروں کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر ایک فرشتہ نہیں, اس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے, تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ کتنے فرشتے جہنم کو کھینچ کے لائیں گے. پھر وہ جہنم اس وقت چلا رہی ہوگی, چیخ رہی ہوگی, اُقِلْتُ بِثَلَاثٍ, 3 قسم کے لوگوں کو میرے اندر ڈالا جائے. میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کر دی گئی, میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کر دی گئی. اس میں ایک کو بتایا تھا عقوق الوالدین, ماں باپ کے نافرمانوں کو جہنم کے اندر ڈال دو. جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے تھے, میں ان کے لیے لائی گئی ہوں. اس جہنم میں ان کو ڈالو جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں. وَشَيْخٌ زَانٍ, اور اس بوڑھے آدمی کو جہنم میں نہیں میرے اندر ڈالو جس نے بڑھاپے میں زنا کیا ہے, جو بڑھاپا میں جس کی رگیں بالکل پست ہو چکی ہے, جو کسی کام کے لائق نہیں رہا, ایکسٹرا طاقت حاصل کر کے, سیکس پاور کی دوائیں استعمال کر کے اس نے بڑھاپے کے اندر زنا جو کرتا تھا اور اسی کا شوقین تھا, ایسے شخص کو بھی جہنم میں ڈالو. اُقِلْتُ بِثَلَاثٍ, 3 قسم کے لوگوں کے لیے میں مسلط کی گئی. ماں باپ کے نافرمانوں کو ڈالو, اس بوڑھے آدمی کو بھی میرے اندر ڈالو جس نے بڑھاپے کے اندر جب کوئی اس کے اعضاء جب مزمحل ہو گئے, جواب دے گئے, ایسی پوزیشن میں اس نے ایکسٹرا مصنوعی طاقت بڑھا کر اس نے جوان بیٹیوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا, اس کو بھی ڈالو. المصورون, اور تصویریں بنانے والوں کو, تصویریں کھینچنے والوں کو, تصویریں بنانے والوں کو بھی جہنم کے اندر میرے اندر ڈالو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے جہنم چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوگی. کیا یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں؟ کیا ہم سبھی لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ کیا اس مجمع میں جلسے میں کوئی ایسا
ایسا نہیں بیٹا جو اپنے ماں باپ کو رلاتا ہو، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہو۔ اب آپ کہو کہ باپ کی غلطی ہے، باپ کی کتنی غلطی ہو، باپ کو مار نہیں سکتے، باپ کو ستا نہیں سکتے۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اچھا عمل کیا ہے؟ کیا میں جہاد کرنے جانا چاہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ، ففیہما وجاہد، جاؤ انہی کی خدمت کر کے تم جہاد کرو، یعنی انہی کی خدمت کر کے تم جنت کو حاصل کر لو۔ یہ ماں باپ کا مقام ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کی ہر حال میں اطاعت کرو، اپنے باپ کی ہر حال میں فرما برداری کرو۔ وَإِن ظَلَمَكَ، اگرچہ تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم ہی کیوں نہ کرتا ہو، یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ کی غلطی ہے، میرا باپ میرے اوپر ظلم کرتا ہے، باپ ظالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن باپ کے ظلم کے باوجود باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے گا، باپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ باپ ظلم کر رہا ہے اس کا گناہ باپ کو پڑے گا، باپ ظلم کر رہا ہے اس کی سزا اس کو ملے گی قیامت کے دن، لیکن اولاد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ پر ظلم کرے۔ اطیعوا الآباء وإن ظلمك، اپنے باپ کی اطاعت کرو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ ان وصیتوں میں 10 باتوں میں پہلی چیز یہ تھی لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان قتلت او حرقت، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے جلا دیا جائے شرک مت کرنا۔ اور دوسری چیز کیا کہا؟ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، ان کو کبھی بھی مت ستانا، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہاری بیوی بچوں سے اور تمہارے مال و دولت کو چھوڑ دینے کا حکم تمہیں دے، اپنے ماں باپ کے حکم پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دینا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دینا، لیکن اس حال میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، جہنم کہے گا کہ میں ان 3 لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی، ان 3 لوگوں کے اوپر میں ان 3 لوگوں کے لیے میں لائی گئی ہوں۔ اے اللہ مجھے میرے اندر ان 3 قسم کے لوگوں کو ڈالو، ماں باپ کے نافرمانوں کو، اس بوڑھے آدمی کو جس نے بڑھاپے میں زنا کیا، اور تصویریں بنانے والوں کو، کھینچنے والوں کو کھینچو۔ لوگ مولانا جرجیز کے ساتھ اپنے موبائل میں سیلفی اور پیش کرو، ڈالو، اپنے یاروں اور دوستوں کو دکھاؤ کہ دیکھو ہم مولانا جرجیز سے مل کے آئے ہیں، توحید صاحب سے مل کے آئے ہیں، فلاں سے مل کے آئے ہیں، ڈالو۔ لیکن ہم نے کبھی ان کے کسی چیز کا مجبوری میں جواز کا فتویٰ دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی چیز کو بلا ضرورت استعمال کرنا، جس چیز کی ضرورت ہی نہ ہو اور جو چیز جائز نہ ہو بلا ضرورت پھر ہم اس کو اپنے کیمروں میں قید کریں اور کیچ کریں، یہ کہاں کی انسانیت ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ میرے بھائیوں ذرا ہمیں اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ایک اور چیز پر غور کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں خطبانا، سنیے گا بڑی غور سے سنیے، خطبانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط، ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا، ایک بار اللہ کے نبی نے ایسا خطبہ دیا کہ میں نے اس جیسا خطبہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، ما سمعت مثلها قط، میں نے اس خطبے سے پہلے ویسا خطبہ کبھی نہیں سنا۔ اس خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، او لوگوں جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم جان جاؤ، جہنم کے سلسلے میں میں جو باتیں جانتا ہوں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں اور تم کو پتا چل جائے، اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا، دنیا میں تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ ابھی آج کل ہم لوگ روتے کم ہیں ہنستے زیادہ ہے نا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو میں جہنم میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے فرشتوں نے دکھایا جہنم کا جب دیدار کرایا، جہنم کے عذاب کے سلسلے میں اگر وہ میں تمہیں بتا دوں تو تمہیں دنیا میں ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ آئے گا۔ اتنا ہی نہیں وَلَخَرَجْتُ مِنَ السُّعْدَاءِ
چل جائے تو تم بیابان جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیابان جنگلوں کا رخ کر لو گے، تم صحرا میں چلے جاؤ گے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے اور جنگلوں کا رخ اختیار کر لو گے، نہیں اب یہ دنیا میں رہنا بیکار ہے، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اللہ جہنم کا عذاب ہم برداشت نہیں کر سکتے، وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، جنگلوں میں چلے جاؤ گے، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، اپنی حسین و جمیل اور خوبصورت بیویوں کو بھی چھوڑ دو گے، ان سے لذت حاصل نہیں کرو گے، ان کے بغل میں نہیں لیٹو گے، ان کے ساتھ سونا گوارا نہیں کرو گے، ان سے ملنا گوارا نہیں کرو گے، کلیئر صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں، وما تلذذتم، تم ان سے ہم بستری بھی نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں، ہمیں نہیں کرنا، کیوں؟ ہم بستری کریں گے، ملیں گے، اذان ہوگی نہیں نہ پائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، کیا ہوگا میرا جہنم میں؟ اگر جہنم کے عذاب کے بارے میں تمہیں بتا دوں جو میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اور جنگل میں چلے جاؤ گے اور اللہ کی پناہ لے لو گے۔ کیا احساس دلایا ہے نبی اکرم نے ہمیں، کتنا احساس ہے ہمارے اور آپ کے اندر، کتنا سوچتے ہیں ہم اور آپ، کتنی فکر ہے، اور کانوں کا ڈائری کا حال یہ ہے کہ ابھی جب جلسہ ختم ہوگا میرا اور پھر اس کے بعد آئیں گے مولانا منور صاحب، اس کے بعد دیکھ لیجئے گا ہماری مسجدیں ہمیں بتا دیں گی کہ کتنا اثر ہوا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے ہم نے اڑا دیا۔ اللہ سے ڈرو کہ ڈرنے کی بڑی فضیلتیں، اللہ ڈرنے والے کو نظر انداز بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ ہو، کینسر کا بھی علاج ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل ابھی اس دوا کو نہیں ڈھونڈ پائی ہے، اللہ نے اتارا ہے، صاف کہا ہے نبی اکرم نے، موت کے علاوہ اس نے ہر بیماری کا علاج اتارا ہے۔ جب موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے تو کینسر کا بھی علاج ہے، ایڈز کا بھی علاج ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا کمپیوٹر، ہمارا سائنٹیفک زمانہ ابھی اس دوا کی کھوج نہیں کر سکا، لیکن ایک دن کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر بخار دیا ہے تو اس کے علاج کے لیے پیراسیٹامول اور ڈولو بھی دی ہے، اللہ نے اگر نزلہ اور زکام دیا ہے، ناک بہ رہی ہے تو اس کے لیے سٹریزن اور مونٹاریل سی بھی دی ہے کہ آپ کھا کر آپ اپنے زکام اور نزلے کو صحیح کر سکتے ہو۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر اس دنیا میں گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس گناہ کا تریاق بھی بتایا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس دنیا میں ایسی مخلوق پیدا ہو جو گناہ ہی نہ کرے، اللہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو مخلوق ہم بھیج رہے ہیں انسانوں کو وہ گناہ کرے، نہ کرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سنیے گا یہ ایک نئی چیز ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ مولوی پاگل ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہ کرے۔ ارے گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے، فرشتے، گناہ نہ کرنے والی مخلوق تو پہلے سے موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے فرشتے، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسی مخلوق تو تھی اللہ کے بعد جو گناہ نہ کرے، پھر اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ انسانوں کو پیدا بھی کیا اور گناہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا، آئے میرے بندو تم دنیا میں چھاؤ گے، گناہ کے تم سے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا گناہ کرنے کی صلاحیت ہم نے تمہیں دی ہے، لیکن جس طرح اندھا اگر کسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ ارے اندھا کہے آج تک ہم نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا، ہمیں کوئی گناہ نہیں پڑے گا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ ارے اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے، اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ اگر اندھا یہ کہے کہ ہم نے کوئی حرام چیز نہیں دیکھی تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ ارے اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ ارے کمال تو اس کا ہے کہ جس کے پاس آنکھیں ہیں اور خوبصورت لڑکی بھی آ رہی ہے اور وہ لڑکی پورا موقع بھی دے رہی ہے، حسین و جمیل ہے، کم عمر ہے اور وہ بلا بھی رہی ہے، آؤ موقع بھی ہے، تنہائی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ایسے موقع پر ہم اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھیں اور سارے موقع ہونے کے باوجود کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ ہے کمال، گناہ کی صلاحیت ہے اور پاور بھی ہے گناہ کرنے کا۔
لیکن اللہ کے خوف سے ہم رک جائیں، یہ ہے انسان کا کمال۔ اور جس میں یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، لڑکی ہونے کے باوجود، گناہ ہونے کے باوجود، گناہ پر قادر ہونے کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو یہ چھوڑنے والا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اس میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت دی ہی نہیں ہے ان کو۔ فرشتے کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اندر زنا کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں۔ جیسے اندھا کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اس میں اندھے کا کوئی کمال نہیں۔ فرشتے کسی کے ساتھ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو اس میں فرشتوں کا کوئی کمال نہیں۔ کمال تو انسان کا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کر رہا ہے۔ اس انسان کے عمل نے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے رک جانے نے اس انسان کا مقام فرشتوں سے اوپر کر دیا اور فرشتوں سے بلند کر دیا۔ گناہ تو ہوں گے، اللہ نے اگر بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی اتارا ہے، اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو اس کا تریاق علاج بھی بتایا کہ میرے بندے جب تجھ سے گناہ ہو جائے تو اس گناہ پر نادم ہو۔ پہلی چیز توبہ یہ نہیں گناہ کرو جان بوجھ کر شراب اللہ مجھے معاف کر دے، یہ نہیں۔ اگر گناہ ہو جائے احساس کرو اللہ تجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، نادم ہونا پہلی چیز، ندامت ہو۔ دوسری چیز فوراً گناہ کو چھوڑ دو۔ مثلا شراب پی رہے ہو، ایک گھوٹ دو گھوٹ پیا، پھر ایک دم خیال نہیں غلط چیز چھوڑ دیا، پہلی چیز۔ اور ایک یہ میں نے کیا کیا، بہت بڑا غلط کام ہو گیا، اوہ دو گھوٹ ہی صحیح لیکن میں نے بہت غلط نہیں، یہ ہو گئی شرمندگی۔ اب اس کے بعد تیسرا گھوٹ نہ جانے پائے فوراً شراب کو چھوڑ دو۔ دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دو۔ اور تیسری چیز اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، یعنی اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ۔ یہ تین چیزیں جب تک ہمارے اندر نہیں پائی جائیں گی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے شرط ہے پہلی چیز اپنے گناہ پر نادم ہونا، دوسری چیز اس گناہ کو اسی وقت چھوڑنا، اور تیسری چیز اس گناہ کو دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عزم اور حوصلہ اور ارادہ کرنا۔ یہ تین کام جب تک ہمارے اندر نہیں ہوں گے تو ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو انسان سے جب گناہ ہو جائے تو فوراً کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہی اس کا علاج ہے۔ جیسے بخار آتا ہے پیراسیٹامول کھا لیتے ہو، جیسے کھانسی اور نزلہ اور زکام ہوتا ہے تو مونٹارل سی لے لیتے ہو، اسی طریقے سے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ غور کرو اس شخص کے واقعے کو جس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، مولانا کو بلوا لیجیے منور صاحب کو، 2 بجے ختم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے گا، وہ بنی اسرائیل بخاری کے اندر واقعہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا نا، بنی اسرائیل کے اندر اتنا ڈرتا تھا اللہ سے، حالانکہ اس نے بہت گناہ کیے، کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اس نے مرتے وقت اپنے بچوں سے کہہ دیا اے میرے بچوں میری ایک وصیت پر عمل کرنا۔ تھوڑا سا بیٹھ جائیے، بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں، اس کو سن لیجئے۔ اے میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری ایک وصیت پر عمل کرنا، مجھے قبر میں دفن نہ کرنا۔ کیا کہا اس نے؟ میرے بچوں جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، مجھے جلا دینا، اور جب میں جل جاؤں تو میری راکھ کو مسل دینا، اور جب میری راکھ مسل جائے تو کسی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ہوا جس طرف ہو اسی طرف اس کو بہا دینا، تاکہ میری راکھ سمندر میں چلی جائے اور سمندر کے تھپیڑے سمندر کی موجیں میری راکھ کو ادھر سے ادھر کر دیں۔ بچوں نے کہا ابو جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میرے بیٹوں میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اگر مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، اگر اللہ نے مجھے دوبارہ جیوت کر دیا تو مجھے جہنم میں ڈال کر اتنا سخت عذاب دے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے، جب میں مر جاؤں تو میری جسم کو باڈی کو جلا کر راکھ کر دینا، اور راکھ کو مسل کر سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اسی طرف ڈال دینا، تاکہ سمندر کی موجیں میری راکھ کو ادھر سے ادھر لے جائیں۔ بچوں نے اس کے مرنے کے بعد ایسا ہی کیا اور راکھ کو مسل کر سمندر کے کنارے ڈال دیا، اور سمندر کی موجوں نے تھپیڑوں نے اس کو بہا لے گئی۔ اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو یکجا کرو، یکجا ہو گئی۔ اللہ نے اس کے ذرات کو اجزا کو حکم دیا کہ انسان کی شکل میں آ جا، پھر کہا کہ زندہ ہو جا، وہ آدمی پھر زندہ ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس سے صرف اتنا ہی پوچھا تجھے ایسا کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ آخر ایسا تو نے کیوں کیا؟ ایسا کرنے پر تجھے کس چیز نے مجبور کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ اپنے بچوں کو ایسی وصیت کرنے کا حکم تو نے کیوں دیا؟ اس نے کہا خشیتک، اے اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کہ تو دوبارہ جیوت نہ کر دے اور مجھے عذاب نہ دے۔ اللہ نے کہا تو سچ بولتا ہے، میرے خوف نے تجھے ایسا کرنے کے لیے مجبور کیا۔ جب تو مجھ سے اتنا ڈرتا تو جا میں نے بھی تجھے بخش دیا ہے، جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، تیرے گناہ بخش دیے۔ تو میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ اللہ تقویٰ کرنے والے اور پرہیزگار اور ڈرنے والوں کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا محبوب ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ ڈریے اللہ سے، لیکن ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسے نہیں جب شراب کے قریب جائیں تب ڈریں کہ نہیں کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ شادی کے موقع پر ڈریں، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مارے پیٹے نہیں اس موقع پر ڈریں، کیونکہ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو قرآن کی یہ تینوں آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں تقوی سے تعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تین آیتیں اللہ پڑھی جاتی جس میں سب تقوی ہے، یعنی میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات اس میں بھی اللہ کا ڈر رہنا چاہیے۔ ایک شخص بخاری کی روایت ہے اپنی چچیری بہن سے بہت زیادہ محبت تھی، اپنے چچا کی زندگی میں وہ اپنی چچیری بہن سے مل نہیں سکا، چچا کے مر جانے کے اس کی لڑکی کی شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے اور چچا کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس لڑکی کا شوہر بیمار ہو گیا، اس کے پاس فاقے پڑنے لگے، اپنے بیمار شوہر کے علاج کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے چچیرے بھائی کو مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے دل و جان سے چاہتا ہے۔ یہ اس کے پاس گئی اور اپنے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کر کے کچھ مدد مانگی۔ آئے میرے چچیرے بھائی یا ابن عم، اگر تو میری کچھ مدد کر دے گا تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ تیرے پاس اللہ نے بے تحاشا دولت دی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک میں تمہاری مدد تو کر دوں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس گزارنا پڑے گی۔ دیکھو میں اپنے چچا کی زندگی میں تو تمہیں نہیں پا سکا، لیکن میں مشتاق تھا، میں تمہارے جسم کا مشتاق تھا، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر تم آج کی رات میرے پاس سونے کا وعدہ کرو تو پھر میں تمہاری کچھ مدد کروں۔ ایک طرف اس نے اپنے شوہر کی بیماری کی طرف نظر ڈالی، دوسری طرف اس نے اپنے بچوں کی بھوک مری کی طرف نظر ڈالی، فاقے کی طرف نظر ڈالی، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چیخ پڑی، کہنے لگی ٹھیک ہے آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی، لیکن میری ابھی کچھ مدد کر دے۔ اس نے اس کی مدد کی اور وہ لے کر چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا علاج کا انتظام کیا اور اپنے بچوں کو کھلا پلا کر سلا دیا، اور جب وعدے کے مطابق اس رات کی تاریکی میں اپنے چچیرے بھائی کے پاس چلی گئی، جیسے ہی وہ اپنے چچیرے بھائی کے قریب گئی، چچیرا بھائی اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ بہن میری چچیری کانپ رہی اور تھرلا رہی ہے، اس کی کپ کپی تاری ہے، کانپ رہی اور تھرلا رہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے کیسے تم میرا سپورٹ کرو گی اور میرا ساتھ دو گی؟ آؤ قریب آؤ، آج کی رات تو کھیلنے کی رات ہے، آج تم ہماری آغوش میں آؤ۔ جیسے اس نے اس لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف کھینچنا چاہا، اس لڑکی کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا۔ آج تک میری ناموس پر، میری عزت پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا ہے، اور تو اس مہر کو توڑنے جا رہا جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کیا ہے، اللہ سے ڈر جا۔ اتنا جملہ اس کی زبان سے نکلا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا اے میری چچیری بہن، ایک گناہ پر تو اتنا زیادہ شرمندہ ہے اور اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ بھی تو نے کیا بھی نہیں ہے، ابھی وہ گناہ کیا بھی نہیں، اور پھر بھی تو اتنا ڈر رہی ہے، اتنا ڈر رہی ہے۔ میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں بسر ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میں تجھے نظر انداز کرتا ہوں۔ جب وہ جانے لگی اور دروازے پہ پہنچی تو اس نے چیختے ہوئے کہا میری بہن، قیامت کے دن جب اللہ مجھے جہنم میں ڈالے، میرے گناہوں کی وجہ سے جب مجھے جہنم میں پھینکے، تو اتنا ضرور تو اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ دینا اے اللہ یہ میرا چچا
ذات بھائی ہے، یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا تھا لیکن تیرے خوف سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، تو نے اللہ کا نام لیا میں نے چھوڑ دیا، اے میری بہن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، قیامت کے دن اتنی گواہی دے دینا اور شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور یہ ڈر، یہ خوف ہمارے اور آپ کے اندر بھی آنا چاہیے۔ صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم الجوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، خراسان عرب شہر کا ایک شہر ہے خراسان، یحییٰ ابن ایوب خراسان کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ خراسان کا دروازہ ایسا تھا کہ وہاں سے قبرستان صاف دکھائی دیتا تھا، قبرستان، اس قبرستان میں جتنے بھی آنے جانے والے لوگ تھے سب دکھائی دے رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں خراسان کے دروازے پر یحییٰ ابن ایوب بیٹھ گئے، اندھیری رات میں اس قبرستان کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے ایک دن مجھے بھی اس قبرستان میں آنا ہے، ایک دن مجھے بھی یہاں دفن ہونا ہے، ایک دن اس قبر کے نیچے مجھے بھی مٹی میں مل جانا ہے، ایک دن میرا بھی یہی حال ہوگا جو ان قبر والوں کا ہے، مجھے بھی اسی جگہ پر آنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یحییٰ ابن ایوب رات کی تاریکی میں قبرستان پر اندھیرے میں نظر ڈال کر اس قبروں کو دیکھ کر اللہ کو یاد کر رہے، اپنی موت کو یاد کر رہے، اتنے میں ان کی نظر ایک آدمی کے اوپر پڑی جو کمبل اوڑے ہوئے اور اپنا چہرہ چھپائے ہوئے ہے، وہ ایک قبر کے پاس جاتا ہے اور اچانک اس نے ایک ٹوٹی ہوئی قبر دیکھی، ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر جیسے بیٹھ جاتا ہے، یحییٰ ابن ایوب دور سے دیکھ کر کہتے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے اور یہ ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جا کر کیوں بیٹھا ہے؟ یحییٰ ابن ایوب کہتے چلیں اور اس آدمی کے پاس چل کر دیکھیں یہ کون ہے۔ یحییٰ ابن ایوب جاتے اور دھیرے دھیرے چلتے اور اس کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں، ایسے اس کی پیٹھ پر ہاتھ تھپاتے ہیں، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے یحییٰ ابن ایوب ہے، اور یحییٰ نے جب نظر ملائی تو دیکھا یہ تو میرے دوست سعدون ہیں جو دن میں میرے ساتھ رہتے ہیں اور رات میں ان کا یہ حال ہے کہ قبرستان آ جاتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے۔ سعدون نے یحییٰ کو دیکھا تو فرمایا اے یحییٰ اس ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھو، ان ہڈیوں کو دیکھو اور اس قبرستان پہ نظر ڈالو، اے یحییٰ آج ان مردوں کے حال پر رو لو، آج رونا بہتر ہوگا کل کے رونے سے، ایسا نہ ہو کہ کل ہمارے پاس اعمال نہ ہو ہمیں رونا پڑے، اس سے بہتر یہ کہ آج ان مردوں کے حال پر رو کر اپنی موت کو یاد کر کے ہم بھی رو لیں۔ حضرت سعدون یہ کہتے گئے اور یحییٰ ابن ایوب کہتے کہ سعدون کہنے لگے اے یحییٰ اس دن ہمارا کیا حال ہوگا جب نامے اعمال کھولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ یحییٰ ابن ایوب نے یہ سنا سعدون کے منہ سے تو وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سعدون اپنے کرتے کی قمیص کی آستین سے ان کے پسینے کو پوچھتے رہے اور ان کے اوپر پانی کے چھینٹے مارتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یحییٰ ابن ایوب کو جب ہوش آتا ہے، یحییٰ ابن ایوب کو ہوش آتا ہے تو سعدون کہتے ہیں اے یحییٰ اگر آج تم مر جاتے، آج اللہ کے خوف کی وجہ سے تم مر جاتے تو آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہوتا، تم صرف بے ہوش ہوئے ہو، اگر آج اللہ کے خوف سے تمہارا انتقال ہو جاتا تم مر جاتے تو آج تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں یہ خوف خدا تھا، لوگ عذاب قبر کو یا قبر کے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے اور رات میں اٹھ کر قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کرتے تھے، اور اس طریقے سے بہت سے لوگ موت کو یاد کرتے ہیں کہ قبر میں ہڈیوں کو دیکھ کر وہ کہا کرتے تھے اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا، اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اپنی موت کو یاد کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اس قیامت کے ہولناک منظر سے حضرت عائشہ یوں ڈرایا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا یحشر الناس حفاۃ عراۃ غرلا، یحشر الناس یوم القیامۃ حفاۃ عراۃ غرلا، وہ لوگوں قیامت کے دن تم ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پیر اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ آئے لوگوں قیامت کے دن تم ننگے پیر، ننگے جسم اور بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے۔ ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھ رہے
ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا، کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہاں عائشہ، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی اور سب ایک لائن میں ایک ساتھ ہوں گے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی قیامت کے دن جب سب ننگے ہوں گے تب؟ حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں اے عائشہ، مردوں کی نظریں عورتوں پر پڑیں گی، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے. حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں الامر اشد ان یہمہم، معاملہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، یعنی قیامت کے دن کی ہولناک اتنی سخت ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت پر غلط نظر ہی نہیں ڈالے گا. عورتیں ننگی ہونے کے باوجود وہ ان کی شہوت ہی نہیں بھڑکے گی اور نہ وہ ان کی طرف ویسی نظر ڈال سکیں گے جیسے یہاں ارد ننگ لڑکیوں پر، آدھے کپڑے پہنے ہوئے لڑکیوں پر غلط نظریں ڈال لیتے ہیں. قیامت کے دن ایسی نظریں ہی نہیں ہوں گی، معاملہ اتنا سخت ہوگا. اس طریقے سے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے اندر قیامت کا خوف، جہنم کا خوف اور اللہ کا خوف پیدا کیا ہے. یہ خوف ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. 2 بج چکے ہیں میرے بھائیوں. اب جو اعلان کے مطابق مولانا منور صاحب آسامی کی تقریر اب آپ کے سامنے ہوگی اس کو بھی سماعت فرمائیں، اور اب فجر کے بعد ہی ہم اور آپ سب سوئیں تو زیادہ بہتر ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ لا العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اپنا اللہ کا خوف، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.